عوام پر ہونے والے ظالم پر سٹینڈ لینے والے صحافی خود مظلومیت کا شکار ہیں۔ جمہوری دنیا میں صحافت کو جو آزادیاں حاصل ہیں پاکستان میں وہ شاید کسی دور میں بھی حاصل نہیں رہی۔ اخباری مالکان نے یہ دیکھا کہ ویٹ کو اب مستقل ہوتا جا رہا ہے اور اس کے تحت جو ہے صحافیوں کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہو رہی ہے، تو انہوں نے صحافیوں کے جو بھرتی کا طریقہ کار تھا اس کو تبدیل کیا اور انہوں نے ڈیلی بیسس پر صحافی بھرتی کرنے شروع کر دیے۔ یا تو ادارے سے نکال دیتے ہیں یا ان کی تنخواہیں منجمد ہیں کئی سالوں سے، کہ وہ ایک 10 سال ہو گئے، نہ تنخواہیں بڑھتی ہیں نہ کوئی برآمد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مہنگائی جو ہے وہ انتہائی جو پیک پہ پہنچ چکی ہے۔ صحافیوں کو یہ کہا جاتا ہے جن کا 10 سال 15 سال سے تجربہ ہے، ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اشتہار نہیں ہے، اس میں سے جو کمیشن ہوگا بس وہ آپ رکھیں گے، یہی آپ کی تنخواہ ہے۔ یعنی آپ ان کو وہ تنخواہ بھی نہیں ملتی، تنخواہ بھی نہیں، کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں، بیگار پہ کام کر رہے ہیں، بیگار پہ کام کر رہے ہیں۔ عوام کو شعور اجاگر کرنے والی تنظیمی صحافی وہ خود لاشعوری کا شکار ہے۔ سروس اسٹرکچر بنوایا جائے، اس میں ڈیلی ویجز ملازمین بھی شامل کیے جائیں اور اس کے مطابق ویج بورڈ کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ ہم کچھ ایسا دیکھیں گے کہ اگر گورنمنٹ نے اس پر سنجیدہ اقدامات نہ کیے تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ لانگ مارچ کرے گی۔ دور جدید میں جو سب سے بڑی قدغن ہے، ابھی آپ کے سامنے دیکھیں، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال لگا دی گئی ہے۔ اچھا، اس سے کہ پہلے آزاد منش صحافیوں کو سزا دینے یا ان کا مکو ٹھپنے کے طریقے اور تھے، اب طریقے بدل گئے۔ لفظ وہ کانٹریکٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ معاہدہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ڈیلی ویجز کا ہوتا ہے۔ ماسٹر اور گریجویٹ ڈگری ہولڈر صحافی ایک مزدور کی تنخواہ سے بھی کم اجرت پر کام کرنے پر مجبور۔ قارئین کی تعداد محدود کر دی جاتی ہے، فیس بک کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، واٹس ایپس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، ٹویٹر ٹوٹل کنٹرول ہو چکا ہے ان کے ہاتھ میں، انسٹاگرام، باقی تمام پلیٹ فارم، پھر نیٹ کی رفتار اب سلو کر دی جاتی ہے۔ ویج بورڈ کا کرائیٹیریا ہے وہ ڈیلی ویجز ملازمین پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا جی، لیکن پورے پاکستان میں اس وقت بھرمار ہے ڈیلی ویجز ملازمین کی۔ سہولیات دینے کے بجائے اتنی زیادہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں صرف اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جی کوئی ہمارے نظریے کی مخالفت نہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین سی نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جبار مفتی صاحب، جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں لاکھوں شاگرد صحافی ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ملک امجد سعید تھیم صاحب، سوسائٹی نیوز کے چیئرمین ہیں، بانی ہیں، سی او ہیں، سوسائٹی نیوز رن کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، مور دین 40 ایئر ایکسپیرینس ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خالد محمود کھاکی صاحب، مچ سینئر جرنلسٹ ہیں، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ممبر بھی ہیں، ان کی صحافیوں کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، ان کے حقوق کے حوالے سے گاہے بگاہے اپنی موومنٹ جو قلم کی لڑائی ہے وہ لڑتے رہتے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے عوام پر ہونے والے ظالم پر سٹینڈ لینے والے صحافی خود مظلومیت کا شکار ہیں۔ عوام کو شعور اجاگر کرنے والی تنظیمی صحافی وہ خود لاشعوری کا شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 1.5 دہائی 15 سال کے راؤنڈ اباؤٹ صحافی کچھ پالیسی اپنائی جا رہی ہے حکومتی سطح پر، جس کی وجہ سے آئے روز ڈاؤن سائزنگ کے نام پر صحافیوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ اور نان اسٹیک ہولڈر جو بااثر شخصیات ادارے ہیں وہ من پسند کی خبر سننا چاہتے ہیں، تنقید برائے اصلاح کے حوالے سے سننا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی صحافی تنقید برائے اصلاح کے حوالے سے آواز اٹھاتا ہے، خبر شائع کرتا ہے، عوام تک آگاہی پہنچاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی نوکری خطرے میں ہوتی ہے۔ اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کی جان خطرے میں ہونے کا اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے، چاہے اس کو مقدمات درج کیے جائیں، پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ گزشتہ ان 1 دہائی کے دوران ہی ہزاروں مثالیں موجود ہیں پاکستان میں صحافیوں پر سنگین نوعیت کے مقدمات درج کر کے ان کا کریمنل ریکارڈ بنایا جاتا ہے، پھر ان کو آ کے مختلف نان گورنمنٹ اور گورنمنٹ جو اسٹیٹ ہولڈر ہیں وہ ان کو آ کے تنقید کرتے ہیں، یہ تو فلاں مقدمے آپ لوگوں نے درج کیے ہیں۔
گھر کا کچن ڈسٹرب ہے. آج نوبت اس لیول تک آ گئی ہے, اس نہی تک پہنچ گئی ہے کہ بیگار صحافیوں سے لیا جا رہا ہے, بیگار کے طور پر کام کر رہے ہیں, بغیر اجرت کے کام کرنے پر مجبور ہیں, انہیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اگر کوئی ادارہ تنخواہ دے بھی رہا ہے تو وہ ایک مزدور کی تنخواہ سے بھی کم جو حکومت نے متعین کی ہے, غالباً 37,000 کے قریب. بیشتر اداروں میں مور دین 90+% عامل صحافیوں کی, وہ چاہے کسی اخبار سے ریلیٹڈ ہیں, چینل سے ریلیٹڈ ہیں, کسی نیوز ایجنسی سے ریلیٹڈ ہیں, وہ اس سے بھی کم تنخواہ پر کام کرنے پر مجبور ہیں. اور مزے کی بات ہے, ڈگری ہولڈر ہیں, ماسٹر اور گریجویٹ ڈگری ہولڈر صحافی ایک مزدور کی تنخواہ سے بھی کم اجرت پر کام کرنے پر مجبور ہے. حکومت نے چشم پوشی اختیار کی ہے, صحافی تنظیمیں کیوں خاموش ہیں؟ ان تمام سوالات جواب جانیں گے ہم اپنے معزز مہمانان گرامی سے. تو ہم سب سے پہلے بات کرنے ہیں جناب عبد الجبار مفتی صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے آپ خیریت سے؟ الحمدللہ, شکر. سر, آزادی اظہار رائے اب کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ آنے والے وقتوں میں یہ ممکن ہے کہ صحافت کا جیسا مقدس پیشہ اور اس پیشے سے ریلیٹڈ جو صحافی ہیں وہ اپنی بات عوام تک, حق اور سچ کی رپورٹ عوام کو رپورٹ کرنے یا بتانے یا لکھنے کے لیے رہیں گے, یا یہ جو پابند سلاسل اور مقدمات کی آڑ میں آئے روز ہراساں کرنے کے جو قوانین آ رہے ہیں یہ قوانین حاوی ہو جائیں گے ان پر؟ سر اصل میں جو بر صغیر پاک و ہند میں صحافت کی تاریخ ہے سر, اس میں یہ جبر اور پابندیاں یہ بہت شروع سے, یعنی پاکستان بننے سے پہلے بھی, لیکن ان کی ذرا نوعیت بدل گئی. پہلے تھی جد و جہد آزادی, اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں. اس وقت صحافت ان تقاضوں کو دیکھتی تھی اور ان پر پورا اترنے کی کوشش کرتی تھی, اور جو استعمار تھا, جو برطانوی حکومت تھی یا انگریز استعمار جس کو کہتے ہیں, تو ان کے اپنے مفادات تھے, اپنے تقاضے تھے, وہ اس حوالے سے دیکھتے تھے, اسی حوالے سے ایکشن لیتے تھے. آزادی کے بعد یہ سوچ لیا گیا تھا کہ اب یہاں صحافت جو ہے وہ آزاد ہوگی, کوئی پابندیاں نہیں ہوں گی, لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا. جمہوری دنیا میں صحافت کو جو آزادیاں حاصل ہیں پاکستان میں وہ شاید کسی دور میں بھی حاصل نہیں رہیں, اور اس میں یہ کوئی ہمارے یہاں تمیز نہیں ہے کہ وہ حکومت فوجی تھی, وہ حکومت سول تھی, وہ جمہوری تھی, آمرانہ تھی. یہ کسی حد تک قدغن اور یہ پابندیاں یہ چلتی رہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ پہلے آزاد منش صحافیوں کو سزا دینے یا ان کا مکو ٹھپنے کے طریقے اور تھے, اب طریقے بدل گئے. اب معاشی قتل جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک روزگار کا یا معیشت کا ایک دباؤ ڈال کے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی دور میں تو اخبارات زیادہ صحافت کا حصہ پرنٹ میڈیا ہوتا تھا, اب الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کے بعد سوشل میڈیا. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو سرکاری اشتہارات ہوتے تھے وہ اصل میں معیشت, کسی اخبار کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے تھے. جی بالکل. اگر سرکار اشتہارات بند کرتی تھی تو ادارے نقصان میں چلے جاتے تھے, ان کا جاری رہنا مشکل ہو جاتا تھا. چنانچہ اس کو ایک لیور کے طور پر, ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا کہ کسی ادارے کو اگر سزا دینی ہے یا اس کو رام کرنا ہے, اپنا متی بنانا ہے, تو پھر اس کے اشتہارات بند کر دیے جاتے تھے یا محدود کر دیے جاتے تھے, کم کر دیے جاتے تھے, رزق کی مار دی جاتی تھی. تو یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا. جی بالکل. اب تو کچھ عرصے سے حالات سرکاری حوالے سے بہتر لگ رہے ہیں. اب جبر کے وہ پیمانے نہیں ہیں کہ وہ, اب آپ کے اوپر اس سے زیادہ معاشرتی دباؤ ہے. اب مختلف جو آپ کے سوسائٹی کے اندر طبقات ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے پریشرائز کرتے ہیں اور اس کے طریقے بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں بعض اوقات بہت ہی ناگفتہ صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا آزاد یہ صحافت کا وہ معیار جو کتابوں میں پڑھا ہے تو وہ کسی دور میں بھی نہیں ہوتا. آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھ بھال کر کے چلنا پڑتا ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی صحافی حق بات کہتا تھا اس کو سزا بھی ملتی تھی تو وہ ہیرو بن جاتا تھا. میں آپ کو مولانا ظفر علی خان سے اب شروع ہو جائے, حمید نظامی مرحوم, شورش کشمیری مرحوم, یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے آزاد روی کا اظہار کیا, جرأت کا مظاہرہ کیا اور عوام میں پذیرائی حاصل ہوئی. یعنی ان کے جو مطبوعات تھیں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا.
اب یہ واحد تقاضا نہیں رہا، اب رنگ آمیزی ہے، اب اس کے میں ٹیکنالوجی ہے، وہ کون زیادہ پہلے لے کے آتا ہے، کون اس کو خوشنما بناتا ہے، اب تھوڑے تھوڑے چیزیں بدلتی جا رہی. چنانچہ ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے ہم آہنگ جو ادارہ، جو شخصیت چلتے ہیں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، دیر پائی ان کو مل جاتی ہے اور مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے. اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں. آج الحمدللہ کہ بہتر ماحول میں ہم چل رہے ہیں. جب ہم نے لڑکپن میں، بچپن میں جو سرکار کی طرف سے قدغنیں دیکھی تھیں اداروں کے اوپر، اب وہ اس طرح کی نہیں ہے. اب وہ میں نے جیسے کہا نا، اب ایک ہتھیار ضرور موجود ہے کہ آپ ان کو دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. اور میرا خیال ہے صحافی اب قید و بند کی صعوبتوں سے بھی بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں فی الحال تو. جی بہت شکریہ جناب. جی جناب، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خالد محمود خاکی صاحب، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے متحرک کارکن ہیں. ہم جانیں گے ان سے صحافیوں کا ویج بورڈ کے پینل پر کیوں نہیں آتے، ویج بورڈ کے تحت واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے یا کورٹس میں جاتے ہیں جو گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے اسپیشل صحافیوں کے حوالے سے، وہاں کیوں نہیں جاتے، اگر جاتے ہیں تو کیا ملتا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے. ان تمام کی تفصیلات جانیں گے جناب خالد محمود خاکی صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب لک صاحب. کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ویج بورڈ کیا چیز ہے، اس کا مورد وجود کب آیا ہے، یہ کس طرح کام کرتا ہے، کرائیٹیریا اس کا کام کرنے کا کیا ہے، اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے. سر دیکھیں جی، اس وقت جو امپلیمنٹ ہو چکا ہے ویج بورڈ، وہ 8واں ویج بورڈ ایوارڈ ہے. یہ 70s میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ متعدد بار یہ امپلیمنٹ بھی ہوا اور اس کے تحت صحافیوں نے فوائد بھی اٹھائے. لیکن ایک دور ایسا آیا تقریباً 2004-2003 کے بعد کا، جہاں پر اخباری مالکان نے یہ دیکھا کہ ویج بورڈ اب مستقل ہوتا جا رہا ہے اور اس کے تحت جو ہے صحافیوں کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہو رہی ہے. تو انہوں نے صحافیوں کے جو بھرتی کا طریقہ کار تھا اس کو تبدیل کیا اور انہوں نے ڈیلی ویجز پر صحافی بھرتی کرنے شروع کر دیے. جی بالکل. بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، پنجاب یونیورسٹی اور بعض ذکر یونیورسٹی، اسلام یونیورسٹی، اس میں ماس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں اور بہت بڑی کھیت تیار کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. ہزاروں اسٹوڈنٹ پورے پاکستان میں مختلف یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور وہ طالب علم مختلف اداروں میں انٹرنشپ پہ کام کرتے ہیں، اور پھر جیسے ان کو وہاں موقع ملتا ہے تو وہ شعبہ صحافت کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. جی. نوجوان لڑکے ہوتے ہیں تو انہیں جو ہے پہلے اس بات میں اتارا جاتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو ڈیلی ویجز پہ لے رہے ہیں، کانٹریکٹ، لفظ تو وہ کانٹریکٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ معاہدہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ڈیلی ویجز کا ہوتا ہے. اب جو ویج بورڈ ایوارڈ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ یا اس کی امپلیمنٹیشن وہ ڈیلی ویجز پر نہیں ہوتی، جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں ان پر نہیں ہوتی. جو ویج بورڈ کا کرائیٹیریا ہے وہ ڈیلی ویجز ملازمین پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. جی. لیکن پورے پاکستان میں اس وقت بھرمار ہے ڈیلی ویجز ملازمین کی. تو اب پیمرا کے اندر جو ایک شکایت سیل ہے جس کے ذریعے سے صحافیوں کے مسائل کو حل کیا جانا ہے، اور اس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے نمائندے بھی موجود ہیں. اب جب ڈیلی ویجز ملازمین وہاں پر پہنچتے ہیں جو ویج بورڈ پر نہیں آتے یا وہی ملازمین عدالتوں میں جاتے ہیں تو قانون تو ان کو فیور نہیں کرتا، جس کی وجہ سے انہیں ان کے حقوق حاصل کرنے میں مشکلات درپیش ہیں. پھر جیسے سوشل میڈیا کا ایک طرح سے سیلاب آیا ہے، اس نے الیکٹرانک میڈیا کو، اخبارات کو شدید متاثر کیا ہے. تو مالکان کو ایک اور موقع بھی فراہم ہو گیا، ساتھ میں کووڈ کو بھی آپ شامل کریں تو مالکان کو ایک موقع مل گیا کہ وہ یہ موقع بہترین تھا ان کے لیے کہ ملازمین کا معاشی قتل کر سکیں. اب تو بہت سارے ملازمین ڈیلی ویجز پر بھی نہیں ہیں. یہاں تک کہ جو ریجنل اخبارات ہیں ان میں اتنی بری صورتحال ہے کہ صحافیوں کو یہ کہا جاتا ہے جن کا 10 سال 15 سال تجربہ ہے ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اشتہار لے آئیں، اس میں سے جو کمیشن ہوگا بس وہ آپ رکھیں گے، یہی آپ کی تنخواہ ہے. یعنی اب ان کو وہ تنخواہ بھی نہیں ملتی، کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں، بیگار پہ کام کر رہے ہیں، بیگار پہ کام کر رہے ہیں.
اس وقت ضرورت جو ہے, جو گورنمنٹ سطح پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے سروس اسٹرکچر. سروس اسٹرکچر بنوایا جائے, اس میں ڈیلی ویجز ملازمین بھی شامل کیے جائیں اور اس کے مطابق ویج بورڈ کو امپلیمنٹ کیا جائے. اب سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ حکومت ویج بورڈ کا اعلان تو کر دیتی ہے, 8ویں ویج بورڈ کا اعلان بھی کیا گیا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو پورے پاکستان میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. جب وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, اب سارے کے سارے ملازمین ڈیلی ویجز پہ نہیں ہیں, بہت سارے لوگ کانٹریکٹ پہ ہیں, بہت سارے لوگ مستقل ملازمت پر بھی ہیں اور انہیں آہستہ آہستہ راستے سے ہٹایا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے اور اس میں ڈیلی ویجز ملازمین کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. اس میں میں ایک مسئلے کا حل یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ تمام اخبارات سے جو رجسٹرڈ ہیں ان سے ایک ریکارڈ منگوائے کہ آپ کس اسٹیشن پہ, آپ کا بیورو آفس ہے تو اس کا پورا ریکارڈ دیں, آپ کا جو ہے نا کوئی مضافاتی نمائندے ہیں, آخر وہ بھی ٹائم دیتے ہیں, سروسز دیتے ہیں, وہ کو بھی زیرو پیمنٹ بیس پہ کام کر رہے ہیں. جی, ہر شہر کا ریکارڈ منگوائیں, ان سے کہیں گے آپ اس شہر میں کتنی آسامیاں رکھیں گے, ان کی بھرتی کا ریکارڈ دیں, وہ گورنمنٹ اپنے پاس رکھے. اور ان میں سے جب کسی ملازم کو فارغ کرنا ہو کسی بھی الزام کی وجہ سے, دیکھیں الزامات آ بھی جاتے ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, جی بالکل, تو گورنمنٹ اس سے ریکارڈ طلب کرے کہ کیا آپ نے ان الزامات کی انکوائری کی ہے. انکوائری کرنے کے بعد اس کے جو واجبات ہیں, اس کو فراغت کرنے کا جو معاہدہ ہے, کیا اس پر آپ نے عمل درآمد کیا ہے. اگر ایسا مال کام کر لیں تو صحافی تنظیموں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. صحافی تنظیمیں اس کرائیٹیریا کو قبول کریں گی, کیونکہ جب ایک شخص کو ملازمت سے نکالا جائے گا تو کوئی ٹھوس وجہ ہوگی. یہ ایسے بیٹھے بٹھائے ایک میسج کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے کسی کو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے تو یہ تو ظلم ہے. اسی چیز کا نام تو معاشی قتل ہے. اور صحافی تنظیمیں, جہاں تک پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی بات ہے, وہ بالکل بھی اس کے حوالے سے خاموش نہیں ہے, چونکہ اب ملک کے اندر حالات ایسے ہیں کہ حکومتی سطح پر ویج بورڈ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی انفورسمنٹ موجود نہیں ہے. تو صحافی تنظیمیں بھی ظاہر سی بات ہے کہ قانون کے مطابق چلتی ہیں. جب گورنمنٹ انفورسمنٹ نہیں کر رہی تو صحافی تنظیمیں بھی بعض اوقات ناکام ہو جاتی ہیں. لیکن اب ایک پیمرا میں ایک کونسل بن چکی ہے جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے نمائندے بھی موجود ہیں, اور اس تنظیم کے ذریعے سے سینئر صحافیوں سے اور جو فیڈرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس سے تجاویز مانگی جاتی ہیں کہ پیمرا کے ساتھ ہمارا اجلاس ہے تو کوئی تجاویز ہیں تو دیں. ہم علاقائی سطح پر وہ تجاویز بھیجتے ہیں جس میں ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ صحافیوں کا سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے اور ویج بورڈ ہر صورت امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ آواز پیمرا کے ساتھ ایک دائرے میں رہ کر اٹھائی جا رہی ہے. ہم کچھ ایسا دیکھیں گے کہ اگر گورنمنٹ نے اس پر سنجیدہ اقدامات نہ کیے تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ لانگ مارچ کرے گی اور پورے پاکستان میں لانگ مارچ ہوگا. پھر ہم جو ہے کسی کی بات نہیں سنیں گے. جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے ہم اپنا لانگ مارچ ختم نہیں کریں. جی بہت شکریہ جناب. بات کریں گے جناب اسی جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ڈیجیٹل میڈیا ہمارے ساؤتھ پنجاب کے بانیوں میں سے ہیں جناب ملک امجد سعید تھیم صاحب سوسائٹی نیوز سے. جناب ملک صاحب, جدید ٹیکنالوجی کا استعمال آپ نے کیا, آپ نے روایتی صحافت کو, روایتی اظہار رائے کو خیر بات کہہ کے جدت میں آ گئے. کیا سمجھتے ہیں کہ جدت میں آنے کے بعد جو کچھ آپ ماضی میں اظہار رائے کرتے تھے یا صحافت کرتے تھے, اس جدید ٹیکنالوجی میں, اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آپ آزاد صحافت کر سکتے ہیں؟ آپ کو کرنے کی اجازت ہے یا آپ بھی اس ٹیکنالوجی کے تحت کنٹرول میں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا. محترم میرے سینئر بڑے قابل احترام جبار مفتی صاحب نے بڑی تفصیلی طور پہ اس کا آپ کو پہلے بھی جواب دیا ہے. میں کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ساؤتھ پنجاب میں ہمارے ادارے نے کام شروع کیا. سوسائٹی نیوز نے ویب سائٹ بھی بنائی, اب الحمدللہ اخبار بنایا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے پابندیوں کا, تو پابندیاں تو جیسے جبار مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر دور میں لگی ہیں اور ہر دور کے تقاضے مختلف ہیں.
دور جدید میں سب سے بڑا ہتھیار تو وہی ہے کہ اخبارات کے اشتہارات بند کر دیے جائیں۔ دوسرا بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ تو چلو ادارے کو نقصان ہوتا ہے، لیکن جو صحافی ہے، کارکن صحافی ہے، کام کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ کئی انہوں نے مطلب ہے کہ یا تو ادارے سے نکال دیتے ہیں یا ان کی تنخواہیں منجمد ہیں کئی سالوں سے، کہ وہ ایک ہی 10 سال ہو گئے، نہ تنخواہیں بڑھتی ہیں نہ کوئی برآمد میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے برعکس مہنگائی جو ہے وہ انتہائی جو پیک پہ پہنچ چکی ہے۔ تو یہ بھی بڑے خوفناک اثرات ہیں۔ دور جدید میں جو سب سے بڑی قدغن ہے، ابھی آپ کے سامنے دیکھیں، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال لگا دی گئی ہے۔ اچھا، اس سے قارئین کی تعداد محدود کر دی جاتی ہے، فیس بک کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، واٹس ایپس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، ٹویٹر ٹوٹل کنٹرول ہو چکا ہے ان کے ہاتھ میں، انسٹاگرام، باقی تمام پلیٹ فارم۔ پھر نیٹ کی رفتار سلو کر دی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپلوڈ بھی نہیں کر سکتے، ڈاؤن لوڈ بھی کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ آپ نے اخبار صبح 6 بجے قارئین تک پہنچانا ہے تو آپ سارا دن لگے رہتے ہیں، وہ جناب کوئی چیز اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی، ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو رہی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک قدغن ہے، بہت بڑی قدغن ہے جسے خواہ روکا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تربیت کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور اس کے اثرات تھوڑا سا لیٹ تو آتے ہیں لیکن پائیدار ہوتے ہیں، معاشرہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ قدغنیں لگانے سے، روکنے سے اتنا اس وقت آپ کا جتنا نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے کما رہا ہے، آپ کی باقی انڈسٹری شاید اتنی نہیں کما رہی۔ آئی ٹی کا دور ہے، آئی ٹی کے دور میں ہم سہولیات دینے کے بجائے اتنی زیادہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں صرف اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جی کوئی ہمارے نظریے کی مخالفت نہ کرے، یا کوئی اپنی بات خود کہنے کی بات نہ کرے، یا جو ناگوار انہیں گزرتی ہیں چیزیں ان کو روکنے کے لیے۔ روکنا چاہیے ایک حد تک، اور ان لوگوں کو ہی روکنا چاہیے جو لمٹس کراس کر رہے ہیں۔ جو لمٹس کے اندر ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ مجموعی طور پہ سب کے اوپر ہی وہی قانون اسی طرح ہی ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں انٹرنیٹ کا، تو جن کی معاشی سرگرمیاں ہیں، جن کے اس سے معاملات جڑے ہوئے معیشت کے، وہ تو سارے زیرو ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی قتل میں آتا ہے کہ معاشی قتل ہے صحافت کا بھی۔ اگر ہمیں ایک کلائنٹ ملا ہوا ہے بیرون ملک سے اور کچھ اندرون ملک سے ملے ہوئے ہیں، ان چند کلائنٹس کے ذریعے ہم 4 پیسے کما رہے ہیں، تو اگر وہی کلائنٹس کو ہم سروس فراہم نہیں کر سکتے اور ایک پازیٹیو طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں اس میں ان کے کسی لاز کو ہم بائی پاس بھی نہیں کر رہے، لیکن چند شرارتی اور غلط عناصر کی وجہ سے سب کو جو ہے اس پہ قدغن لگا دینا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کو مطلب ہے کہ ترجیحات میں تبدیل کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کو بے شک بند کرنا چاہیے، اور اب جتنی ٹیکنالوجی جدید ہو چکی ہے، آپ دیکھیں کتنے اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں، بار بار جو نازیبا قسم کی گفتگو کرتے ہیں، آپ ان کو بلاک کر دیں، آسان طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ سب کے اوپر وہی ایک امپلیمنٹ کریں۔ تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی گزارش ہے کہ یہ دور جدید دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو آپ پازیٹیو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ان چیزوں سے گھبرائیں نا، اپنی ایسی پالیسی تیار کریں، ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو اچھا گڈ میسیج دیں کہ پورا معاشرہ اس سے بہتر فیل بھی ہو، لوگوں کو بزنس میں بھی آسانی ہو، اور ڈیجیٹل میڈیا پر بھی قدغنیں کم سے کم ہوں، تاکہ یہ اچھی آواز بھی مؤثر انداز میں جا رہی ہے پوری دنیا میں، پاکستان کا امیج۔ جی بہت شکریہ۔ ہم باشعور طبقہ ہیں، لوگوں کو شعور دیتے ہیں حقوق کے حاصل کرنے کے لیے، ظلم پر آواز اٹھانے کے لیے۔ گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ پر صحافیوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، اور صحافی تنظیمیں سب کچھ جانتے ہوئے خاموش، اس کی وجوہات بتا سکتی ہیں؟ دیکھیے لک صاحب، میں آپ کو کلیئر کروں کہ صحافی تنظیمیں خاموش نہیں ہیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مرکز میں کام کرتی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں جنہیں ہم یو جے کا نام یا یونین آف جرنلسٹ کا نام دیتے ہیں۔ ملتان میں بھی ملتان یونین آف جرنلسٹ کام کر رہی ہے۔ یہ مقامی سطح پر صحافیوں کے مسائل کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں۔ چونکہ ہم ایک پڑھا لکھا طبقہ ہیں، ہم نے قانون کی وائلیشن نہیں کرنی، ہم نے صدائے احتجاج ہمیشہ بلند رکھنا ہے، تو ہم قانون کے دائرے میں رہ کر آواز اٹھاتے ہیں، ہم صحافیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو ڈاؤن سائڈنگ کا شکار کیا جاتا ہے، جن کے بات دبائے جاتے ہیں،
تو ان کے اخبار کے مالکان جو ہے نا ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جلد ادا کر دیں گے. اب وہ جو متاثرہ شخص ہے وہ بھی یو جے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. یو جے اس کو دعویٰ دیتی ہے کہ بھائی آؤ اپنا مسئلہ بیان کرو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم اپنی جانب سے اگر ہمارا کوئی ساتھ نہ بھی دے, متاثر ہمارا ساتھ نہ بھی دے, تب بھی ہم میدان میں موجود ہیں. اگر ہم میدان میں موجود نہیں رہیں گے تو ہماری تنظیم کا مقصد فوت ہو جائے گا. ہم نے لازمی طور پر میدان میں رہنا ہے, لیکن جب قانونی چارہ جوئی کا معاملہ بنتا ہے تو پھر وہ ملازمین ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں انہیں لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ کو واجبات ادا کر دیے جائیں گے یا آپ کو دوبارہ ملازمت میں رکھ دیا جائے گا. اب دیکھیں وہ جو لوگ معاشی طور پر پریشان ہوں وہ پھر ان چیزوں کا شکار ہو ہی جاتے ہیں. اس طرح معاملات جو ہے نا وہ دبنے لگے ہیں. لیکن جو پی ایف یو جے ہے وہ کسی بھی سطح پر خاموش نہیں ہے. جس بھی علاقے میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور ان کی یو جیز وہ آواز بلند کرتی ہیں. جی بہت شکریہ جناب ہمارے معزز مہمانان گرامی کا جنہوں نے ہمارے شو میں شرکت کی, صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے اپنی رائے دی, ان کے حقوق کیسے دلوائے جا سکتے ہیں, صحافیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم چاہے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں یا نان اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی روک تھام کیسے ممکن ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.